تردید شواہد موجود ہیں، اور یہ کہ یہ ہماری تنصیبات پر، ہماری جو ہے افواج پر جیسا قبضہ یہ حملہ کیا گیا ہو، تو اس پر ہمیں یقیناً جو ہے ایک اس جملہ معترضہ پر ہمیں اعتراض بھی تھا کہ انہوں نے تو پہلے ہی سے دے دیا ہے، تو پھر فوجی عدالت اگر اس کو سنے گی یا پھر اپیل میں بھی خود وہی سنیں گے جو فارمیشن کمانڈرز نے بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بھی یہی کہا، پھر کور کمانڈرز نے بھی ان کی کانفرنس میں یہی کہا، پھر اس میں آئی ایس پی آر نے اس وقت جو ہے جس انداز سے اس ایشو کو اٹھایا تھا، حالانکہ ہماری نظر میں یہ آرکیسٹرڈ ایک جو ہے موو تھی، جس میں وہ تسلسل تھا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ایک کارروائی، ایک مذموم وہ جدوجہد کی جا رہی تھی کہ ہم جو ہے بانی چیئرمین محترم عمران خان کو جس انداز سے ہٹایا گیا، اس کے تسلسل میں یہ سارا معاملات چلے آ رہے تھے، اور یہ اس کا شاخسانہ تانے بانے دراصل تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب محترم باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن کے لیے ایک تحرک کیا تھا اور لندن میں جو پلان بنا تھا محترم نواز شریف صاحب کے ساتھ، یہ اسی کا سارا جو ہے عملداری آج تک چلی آ رہی ہے تسلسل، اور اس میں یہی تھا کہ عمران خان کو جو ہے ہٹایا جائے، وزارت عظمیٰ سے ان کی حکومت کو برخاست کیا جائے، ان کو جو ہے پابند سلاسل کیا جائے، اور ان کی پارٹی کو جو ہے وہ بھی ختم کیا جائے، اور محترم پاپائے روم جو ہے نواز شریف صاحب کو جو ہے واپس اسی طرح بادشاہ سلامت کو لایا جائے۔ اور جو ہم نے دیکھا کہ جو شخص سزا یافتہ تھا، جس کے وارنٹ گرفتاری پرپیچول نکلے ہوئے تھے، اور امبیسڈر کا یا ہائی کمشنر کا فرض ہوتا ہے کہ وہ ان کو گرفتار کرے، وہاں کے جو ہے آرڈرز جو اس عدالت کے نکلے ہوئے تھے، پرپیچول وارنٹس نکلے ہوئے تھے، اور ان کو ڈپورٹ کر کے اور ان کو اڈیالہ جیل میں بھیجا جاتا، الٹا ان کو جو ہے ریڈ کارپٹ دے کے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اس امبیسڈر نے بٹھایا انہیں، اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ جب اسلام آباد میں لینڈ کرتے ہیں تو یہاں ایئرپورٹ پر بائیو میٹرک مشین چل کے جاتی ہے، اور پھر جس تسلسل سے اور تیزی سے ان کو اور ان کے سارے خانوادے کو جس طرح بری کیا جاتا ہے ان کیسز میں سے، اور پھر ان کو دودھ کا دھلا ہوا دکھا کر اور ان کو ساری چیز جو ہے سونپ دی جاتی ہے، تو یہ اس کا تسلسل ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم پاکستان کی عوام کو سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے اس تمام تر تسلسل کے باوجود، تمام تر تشدد کے باوجود، انہوں نے آگ کا دریا عبور کرتے ہوئے جس طرح سے کہ ہمارے جو ہے سمبل بھی ہم سے چھین لیا گیا تھا، اور جس طرح سے کارکن کو گرفتار کر کے اور چار دیواری کو پامال کرتے ہوئے ہمارے جس طرح سے لوگوں کو منحرف کرایا گیا، اور جس طرح سے پارٹی کا جو جھنڈا لے کر بھی پھرتا تھا اس کو بھی اٹھا کر جو ہے تشدد کر کے اس کو بند کا پابند، اس کو جھوٹے کیسز میں ملوث کر دیا جاتا تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اسی کے تسلسل میں یہ ہمارا موقف یہی رہا ہے آج تک کہ یہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ وہ 9 مئی کے جو ہے یہ اس پر جو ہے حقائق پر آئے۔ دیکھیں عجیب بات ہے کہ 9 مئی کو عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بائیو میٹرک کمرے کے اندر سے وردیوں میں جو ہے جا کر دیواریں پھلانگ کر کے اور وہاں جو ہے ہمارے وکلاء کو زد و کوب کر کے، اور اس کے بعد ہائی کورٹ کے عملے کو بھی جو ہے زد و کوب کیا جاتا ہے، اور سارا کچھ جو ہے وہ میزیں کرسیاں ان کی ڈسٹرب کر کے عمران خان صاحب کو 9 مئی 2023 کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور سپریم کورٹ اس میں فیصلہ دیتی ہے کہ یہ غیر آئینی تھا، غیر قانونی تھا ان کی گرفتاری، ریمانڈ بھی ان کا غلط دیا گیا تھا، اور ان کو مخلصی دیتی ہے اور یہ کہہ کے دیتی ہے کہ سینکچوری آف جسٹس جو انصاف کے ایوان ہیں ان کے اندر سے کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا جب وہ خود جو ہے وہاں نالش لینے کے لیے آئے ہیں۔ اور عمران خان صاحب اپنا بائیو میٹرک کروا کے وہ جج صاحب کے سامنے پیش ہونے کے لیے اپنی جو ہے ضمانت قبلت گرفتاری میں انہوں نے پیش ہونا تھا، تو آپ کو obstruction آف جسٹس میں مانے کیا گیا، اور جنہوں نے کیا آج تک ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے۔ ارے بھائی، رجسٹرار نے کہا بھی کہ یہ لیگل ہے، تو پھر کسی ایک شخص کو بھی اس میں کسی کو سزا کی ہے؟
لیکن اس کے شاخسانے میں ظاہر ہے کہ کچھ تو ہمارے جو ہے انہوں نے جو اور وہ ایک پورا آرکیسٹر کیا ہوا تھا ڈرامہ، اور اسی انداز سے جو کچھ توڑا ہے، نہ تو ہمارا توڑ پھوڑ میں کوئی یا تخریب کاری میں کوئی عمل دخل ہے، نہ ہم نے آج تک کہا ہے، نہ عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی کی کبھی کسی نے بھی ہدایت یہ دی ہو، بلکہ ہمیشہ پرامن رہنے کو ہی ترجیح دی گئی ہے، اور ایک گملہ ایک پتا تک نہیں ٹوٹا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی خان صاحب نے جو بھی انہوں نے جلوس نکالے ہیں یا انہوں نے جتنی بھی کی ہیں، سو اس انداز سے جب یہ اتنا کنٹروورشل ہے تو پھر آج تک کیوں نہیں بنایا گیا ہے؟ لیکن اس کے باوجود جب یہ انہوں نے کیا تو ہم نے چیلنج کیا کہ یہ فوجی عدالت جو ہے سزا اس کی جو ہے سویلینز کا ٹرائل نہیں کر سکتی ہے، چنانچہ یہ فیصلہ بہت ہی لمبی چوڑی بحث و تمہیز کے بعد، اٹارنی جنرل کو سننے کے بعد اور تمام جو ہے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو سننے کے بعد 5 رکنی سپریم کورٹ کے جو ہے بینچ نے فیصلہ کیا، اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ انہوں نے کہا کہ نہیں سن سکتی ہے فوجی عدالت سویلینز کے معاملات کو، یہ آئین کے جو ہے آرٹیکل 8 پر انہوں نے کہا کہ جو آرمی ایکٹ کی 2 شقیں تھیں وہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ غیر آئینی ہے، اور ان کو بھی کالعدم اور ماورائے آئین متصور کرتے ہوئے ان کو کالعدم قرار دیا گیا۔ اس کے خلاف اپیل میں آئے، حالانکہ اپیل دیکھیے سپریم کورٹ بار کی تو یہ نالش تھی ہی نہیں، کبھی بھی یہ نالش نہیں تھی کہ یہ جو ہے سویلین سن سکتے ہیں۔ ان کا تو یہ تھا کہ یہ کیوں کر کنٹینرز لگا کے سارا دنیا یہ بلاک کر دی گئی ہے، لیکن پھر بھی باہر کیف سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جس طرح میں نے عرض کیا کہ سردار طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں وہ جو اپیلٹ بینچ ہے وہ پہلے دن ہی کہہ دیتی ہے کہ آپ سن تو سکتے ہیں لیکن آپ جو ہے فیصلہ نہیں سنا سکتے ہیں۔ ایک انٹرم عبوری حکم ہوا، اور یہ بھی ہمارے اعتراضات کے باوجود کہ بینچ کی تشکیل جو ہے وہ بھی مناسب نہیں ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے علاوہ آپ جو ہے نہیں سن سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ اس 5 رکنی یا نیچے ہائی کورٹ کی جو اوریجنل جورسڈکشن تھی اس میں آپ موجود تھے، اگرچہ آپ بعد میں چلے گئے اٹھ کے، لیکن جب ایک دفعہ حصہ ہو جائے تو پھر وہ دوبارہ اپیل میں نہیں بیٹھ سکتا۔ باہر کیف اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، اب تو وہ نہیں تھے۔ اب موجودہ جو ہے پھر جب آخری تاریخ آئی تو اس پر پھر انہوں نے جو ہے کہہ دیا کہ جی آپ فیصلہ بھی سنا سکتے ہیں، یعنی اندازہ کیجئے گا۔ اور اس پر ہمارے میں چونکہ اعتزاز احسن صاحب کو ریپرزینٹ کر رہا تھا وہاں، راجہ صاحب بھی جو ہے ان کی اپنی بھی تھی، میرے ساتھ بھی یہ موجود تھے، ان کی اپنے بھی ایک اسیر ہیں جن کی طرف سے یہ نمائندگی کر رہے ہیں وہاں اپیل میں بھی، اور انہوں نے نیچے بھی بہت پرزور طریقے سے جو ہے اس کی مزاحمت کی اور فیصلہ ان کے حق میں آیا۔ تو ایسے میں یہ مناسب ہی نہیں تھا، ہم نے یہ اعتراض کیا، لیکن باہر کیف انہوں نے کہا اچھا جی، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد اس کا جو مترشح ہوتا تھا، چاہے وہ پہلے 20 لوگوں کا اجازت دی تھی انہوں نے کہ جی جو رہا ہو سکتے ہیں، اور وہ عید سے پہلے تھا، جو رہا ہو سکتے ہیں ان کو تو عید گھر میں کرنے دیں، جن کی آپ بری کیا ہے یا جن کا آپ سمجھتے ہیں چھوٹا چھوٹا جرم ہے 6 مہینے سال ہے، اور جو پہلے ہی 1.5 سال سے پابا سلاسل ہیں تو ان کی تو سزا ہی ختم ہو جاتی ہے، تو ان کو چھوڑ دیں۔ بعد میں یہ ہوتا جائے گا کہ کیا فوجی عدالت سن سکتی ہے سویلینز کا یا نہیں سن سکتی ہے۔ تو اس کا ریشنیل جو ہے وہ یہ تھا، اور پہلے بھی 20 جو لوگوں کو چھوڑا گیا تھا اسی بنیاد پر چھوڑا گیا تھا کہ ان کی سزائیں یا وہ بری ہو چکے تھے یا ختم ہو گئی تھیں سزائیں ان کی۔ اب بھی ریشو یہی تھا، اس کا روح یہی تھی اس کی، لیکن باہر کیف آپ نے دیکھا کہ 25 لوگوں کو انہوں نے 10 سال سزائیں کی، کسی کو 7 سال، کسی کو 5 سال، کسی کو 3 سال، اس طرح سے سزائیں کر کے، اگرچہ ان کو مخلصی تو ہوئی کہ وہ جیلوں میں اب ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، کیونکہ پہلے تو جو ان کی جو رسا تھے اور ان کے جو لواحقین تھے وہ اس بات پر بھی نالاں تھے کہ جانے انہیں کس حالت میں رکھا گیا ہے، ان کی 20-20 25-25 پاؤنڈ تک جو ہے ضمانتیں، ان کی جسمانی جو ہے ان کا کمزوری ہو گئی تھی اور ان کا جو ہے وزن کم ہو گیا تھا، لیکن باہر کیف جیل میں انہیں اب انہیں بھیج دیا گیا ہے، جن کو اب سزائیں 25 لوگوں کو جن کی سزائیں سنائی گئی ہیں۔ ابھی تک ہماری اطلاع کے مطابق کسی کو ریلیز نہیں کیا گیا ہے، لیکن یہ باہر کیف یہ تابع ہوگا
تابع ہوگا ان کے حتمی فیصلے سے جو سپریم کورٹ نے حتمی فیصلہ اس اپیل میں کرنا ہے. تو یہ بھی دیکھیے عجیب انوملی ہے کہ کل کو اگر یہ کہتے ہیں، اور جس کا ہمیں کبھی امید ہے کہ یہ جو ہے کبھی سویلینز کو جو ہے تابع نہیں کریں گے فوجی عدالت کے، کیونکہ فوجی اس کو عدالت کہنا ہی عدلیہ کی تضحیک ہے، یہ عدالت کا مذاق ہے اگر اس کو فوجی عدالت کہی جائے. ارے بھائی وہ کون سی عدالت ہو سکتی ہے جس کا جج جو ہے اسی کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو ہے، اسی کی تنصیب پر یا اسی کے جو ہے افسران کا کور کمانڈر ہاؤس پر اگر حملے کا الزام ہے تو پھر وہ اپنے ہی کاز میں کیسے جج بن کے بیٹھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں اور ان بائسڈ مائنڈ کے ساتھ وہ بیٹھ سکتے ہیں جب ان کے سربراہ جو ہے وہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی افواج اور پاکستان کی جو ہے شہداء اور پاکستان کی ریاست پر یہ حملے کے مترادف ہے اور ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد ہیں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور جانے وہ کیا کیا اور بھی کہتے ہیں. تو ایسے میں اس کو عدلیہ کہنا ہی مذاق ہے. یہ نظام عدل جو ہمارا آئین کے تحت ہے، جو کانسٹیٹیوشن کے تحت ہے، جو آئین کے تحت ٹرائکوٹمی آف پاور کا کانسیپٹ ہے، وہ اس کو مجروح کرتا ہے، اس کی روح کوئی جو ہے بالکل وہ کرتا ہے، اور یہ آئین سے بالکل ماورا ہے کہ ان کو جو ہے سویلینز کا ٹرائل جو ہے فوجی عدالتیں کریں. سو اس لیے ہم نے سمجھا کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے آپ کی اور آپ کے توسط سے قوم کو ہم یقین دلائیں کہ ہم انشاءاللہ عوام کی جو ہے نمائندگی کرتے رہیں گے. ہم سویلینز کو کبھی ان کے تابع جو ہے اس عدالت کے تابع نہیں کریں گے جس کو عدلیہ کہنا ہی تضحیک ہے، جو دنیا ساری مانتی ہے کہ فوجی عدالت کسی طور پہ جو ہے عدلیہ سویلینز کا ٹرائل نہیں کر سکتی ہے، نہ انصاف دے سکتی ہے. ہاں آپ کے اپنے جو ہے امپلائیز ہیں، اگر وہ ڈسپلن کے آپ کی خلاف ورزی کوئی کے مرتکب ہوتے ہیں آپ ضرور کیجئے گا، جو آئین میں اور جو قانون میں آپ کے دائرہ حدود اختیار میں ہے اور جو دنیا ساری میں رائج ہے وہ بالکل آپ کیجئے گا. اس میں ہمارا کوئی لینا دینا اور دخل عمل نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں، نہ ہمارا مقصد یہ ہے. لیکن سویلینز کو فوجی عدالتیں نہیں ٹرائی کر سکتی ہیں، اس لیے اس میں کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے. ہم عوام کے اس حقوق کے اوپر جو ہے کوئی غاصبانہ قبضہ نہیں کرنے دیں گے. جس طرح بدقسمتی سے ہم نے 26ویں ترمیم میں بھی دیکھا ہے کہ پھر عدلیہ کو تابع کرنے کے لیے ایک اور جو ہے نظام لایا گیا ہے، جس شرمناک طریقے سے 26ویں ترمیم کو منظور کروایا گیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. 2/3 ان کے پاس تھی نہیں، مسلمہ طور پر نہیں تھی. اختر مینگل صاحب اپنے سینیٹرز کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے کہ کدھر گئے ہیں، اور ان کو سینٹ کی لابی سے نکال کر ویل چیئرز پہ ان کے 2 سینیٹرز کو لا کر اور دلایا گیا. ہمارے جو کچھ ایم این ایز کے ساتھ اور سینیٹرز کے ساتھ ہوا وہ بھی ساری دنیا نے دیکھا کہ ان کو اٹھایا گیا، ان کو نہ صرف پابند سلاسل کیا گیا، ان کی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا، ان کی مائیں بہنیں بیویاں بیٹیاں ان کو اٹھایا گیا، ان کی کس طریقے سے پھر بلیک میل کر کے جو ہے یہ ووٹ 5 ہمارے بھی انہوں نے لیے اور تب جا کے کھینچے تانے سے جو ہے پورے ہوئے. اور آج وہ ان کے اہل آئی جنہوں نے اس 26ویں ترمیم کو منظور کروانے میں بہت کلیدی کردار ادا کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب، خود ان کے ساتھ بھی دھوکہ کیا گیا کہ ان کا ایک بل اس وقت تو متفقہ طور پر دونوں ایوانوں سے منظور کروایا گیا اور بعد میں صدر پاکستان کی طرف سے جو ہے اعتراضات اس پر 8 اعتراضات کر کے اس کو جو ہے ریجیکٹ کر دیا گیا. تو وہ بھی جو ہے کس طریقے سے جو ہے وہ اس پر اعتراضات گناہ ہیں کہ ہم سے تو فراڈ ہوا ہے، دھوکہ ہوا ہے. بہرکیف وہ اس کی تو ہم جسٹس سینئر جج منصور علی شاہ صاحب اور ان کے ان ساتھیوں کے بالکل ہم نوا ہیں کہ فل کورٹ بیٹھ کر پہلے اس چیز کا تعین کرے. 26ویں ترمیم یہ زیر وہ چیلنج کی ہوئی ہے اور 26ویں ترمیم کا فیصلہ کریں کہ کیا یہ آئین کی گرانڈ نارم روح آئین کی جو ہے مجروح کرتی ہے، اس سے متصادم ہے، اور کیا یہ ایک ستون کو جو ہے ایک ستون کو ٹرائکوٹمی آف پاور ہے، 3 پلرز ہیں، ایک ستون کو منہدم کر دیا گیا ہے. کیا اس کے تحت جو ہے عدلیہ کی آزادی کو بالکل غلام بنا دیا گیا ہے، زیر نگین کر دیا گیا ہے، اس کو جو ہے پھر ایک اور انسٹیٹیوشن ادارے پہ قبضہ کر لیا گیا ہے
کہ یا جو بھی اس کا فیصلہ ہے پہلے فل کوٹ کرے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر کہا جائے کہ آئینی بینچ کرے گی تو پھر آئینی بینچ تو ظاہر ہے اسی 26ویں ترمیم کا جو بینیفیشری ہے تو وہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا سیدھا 26ویں، وہ آئینی بینچ کیسے اس 26ویں ترمیم کا فیصلہ کر پائے گی غیر جانبدارانہ طور پر؟ سو ہمارا یہ بھی تقاضا ہے، اور اس لیے میں آپ کا بار دیگر مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ پاکستان زندہ باد۔